اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا کعبہ صرف ایک قد آدم اونچا تھا اور اس پر چھت نہیں تھی، نیچے کرسی بھی نہیں تھی، اس لیے بارش کا پانی بار بار کعبہ میں گھس آتا اور عمارت گر جاتی۔ جب پہلی بار عمارت منہدم ہوئی تو بنو جرہم نے اسے تعمیر کیا، دوبارہ مسمار ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کیا۔ اس کے بعد 2000 سال تک بیت اللہ پر کیا بیتی تاریخ میں خاموش ہے۔ جب کعبہ کی ولایت قصبی بن کلاب یعنی قریشیوں کے حوالے ہوئی، مورخین نے یہ سن کر 475 بیان کیا ہے تو اس نے کعبے کو از سر نو تعمیر کرایا، دیواریں اونچی کیں، لیکن پیسے ختم ہو جانے کی وجہ سے کعبے کا ایک حصہ بے تعمیر رہنے دیا۔ حتیم اس حصے کا نام ہے۔ 603 سن ہجری 19 سال پہلے میں سیلاب سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں تو قریش نے اسے از سر نو بنایا۔ اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کعبے کو سیلاب سے نہیں بلکہ آگ سے نقصان پہنچا تھا۔ ایک عورت کعبے میں بخور جلا رہی تھی کہ غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی اور سب کچھ جل گیا۔ جب ہجرہ اصول نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ جھگڑا اتنا بڑھا کہ عرب میں شدید خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بالآخر طے پایا کہ اگلے روز جو شخص باب صنع سے حرم میں سب سے پہلے داخل ہو وہ حکم بنے اتفاق ہے کہ اس روز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 32 یا 33 سال تھی۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھا اور تمام روسائے قبائل سے چادر اٹھانے کا کہا۔ جب پتھر اپنے مقام تک آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ یوں سب مطمئن ہو گئے اور عرب ایک خون ریزہ جنگ سے بچ گیا۔ میر معاویہ کے بعد جب یزید منصب نشست ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ عبداللہ کعبے میں پناہ گزیر ہو گئے، لیکن لشکر کے قائدین حسین بن عمیر نے حرم کا احترام نہ کیا اور منجیق سے اتنے پتھر پھینکے کہ کعبے کی دیواریں پھٹ گئیں اور چھت کو نقصان پہنچا۔ آگ لگنے سے اس دمبے کی سینگ بھی جل گئی جو حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر آسمانوں سے قربانی کے لیے بھیجا گیا۔ یہ سینگ کعبے کی چھت پر نصب تھے۔ اسی عرصے میں یزید مر گیا، چنانچہ حسین واپس چلا گیا۔ بعد میں حضرت عبداللہ نے جولائی 684 عیسوی مطابق ذی الحج 83 میں بیت اللہ کو عذر نو بنایا۔ بعد از تکمیل اس پر ریشمی غلاف چڑھایا گیا، ستونوں کو سونے کے پتھروں سے سجایا اور سونوں کی کنجیاں بنائیں۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپریل 693 عیسوی مطابق ذی الحج 73 میں حجاج کو حکم دیا کہ شمال دیوار گرا کر حتیم کو کعبے سے نکال دے، اور اس نے تعمیل کی۔ 1630 عیسوی مطابق 1039 ہجری میں سیلاب کے باعث حرم پھر گر گیا۔ اس وقت سلطان مراد خان عثمانی نے اس کی تعمیر و تزئین کروائی۔ کعبے کی آرائش اور توسیع کے سلسلے میں بھی مختلف لوگوں نے نقد خدمات انجام دیں۔ عبد المطلب نے سونے کے 2 ہرن کعبے میں رکھوائے جو ایران سے آئے تھے۔ بیت اللہ کی ابتدائے اسلام کے بعد سب سے پہلی توسیع کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا۔ انہوں نے قریب و جوار کے بہت سے مکانات خرید کر اسے وسیع کیا اور ایک ایسا کام کی بنیاد رکھی جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کعبے میں سونے کا پرانا سلیم ثانی عثمان نے پیش کیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 30,000 دینار دیے۔ ستونوں اور درازوں پر بھی سونے کے پتھر چڑھائے۔ امین رشید بن ہارون رشید عباسی نے مزید 18,000 دینار سے سونے کے پتھروں میں اضافہ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے دروازوں میں سونے کی میخیں لگوائیں۔ مقتدر عباسی کی والدہ نے ستونوں پر سونے کی خول چڑھائے۔ مصر کے ایک والی ملک ناصر ایوبی کے علاوہ ہندو، ترکی اور یمن کی کئی سلاطین نے اس کے حسن میں اضافہ کیا۔ آج کا بیت اللہ کے ارد گرد پھیلی مسجد حرام کا کل رقبہ 3,56,000 مربع ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 10 لاکھ سے زیادہ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے کل 9 مینار ہیں جن میں سے ہر ایک کی بلندی 99 میٹر ہے۔ اس کے 4 مرکزی اور 45 عام دروازے ہیں، جبکہ تہہ خانوں کے دروازوں کی تعداد 6 ہے۔ صرف مسجد حرام کے دروازوں کی تعداد 41 ہے اور 11 برقی سیڑھیاں نصب ہیں۔ اس وقت مسجد حرام سے ملحقہ حماموں اور وضو خانوں کی تعداد 9,000 ہے۔ سعودی عرب کی
کی حکومت اپنے قیام سے اب تک توسیع و تجدید پر 30 ارب 18 کروڑ سعودی ریال تقریباً 11 ارب امریکی ڈالر خرچ کر چکی ہے۔ سعودی حکومت سے پہلے مسجد حرام کی آخری توسیع 918 عیسوی و مطابق 306 ہجری میں ہوئی تھی، چنانچہ پہلے سعودی حکمران شاہ سعود نے 1955 عیسوی و مطابق 1375 ہجری میں مسجد حرام کی توسیع اور بحالی کے لیے ایک حکم جاری کیا جس پر عمل درآمد کئی مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلے مرحلے پر کام 1995 و مطابق 1375 ہجری میں شروع ہوا۔ اس کے تحت المروہ کی مشرقی جانب القراوہ اور الشامیہ کے گرد و نواح تک ایک نئی سڑک بنائی گئی اور المسا کے مطابق واقع تمام رہائشی گاؤں اور کاروباری عمارتوں کو ہٹایا گیا۔ المسا کی عمارتوں کو 2 منزلہ تعمیر کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بآسانی عبادت کر سکیں۔ اس عمارت کا داخلی حصہ اب 3945 میٹر لمبا اور 20 میٹر چوڑا ہے۔ سطحی حصے کی اونچائی 12 میٹر اور بالائی حصے کی 9 میٹر ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیانی راستے کو لمبی قطاروں میں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا راستہ صفا سے مروہ تک جاتا ہے اور دوسرا راستہ واپسی کے لیے مروہ سے صفا کو آتا ہے۔ اس طرح آنے اور جانے کے راستے الگ الگ کر دیے گئے ہیں۔ المسا کے مشرقی حصے کی جانب 16 بڑے دروازے تعمیر کیے گئے ہیں۔ عمارت کے بالائی حصے میں مروہ کی جانب ایک بڑا دروازہ بنایا گیا ہے اور صفا مروہ دونوں جانب زینے نصب کیا گیا ہے جو مسجد کے اندر سے ہوتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ زیر زمین ایک 3.5 میٹر اونچا تہہ خانہ بھی تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ پانی کے لیے ایک چھوٹی نہر کھودی گئی ہے جو بڑی نہر سے ملی ہوئی تھی۔ توسیع کا دوسرا مرحلہ 1959 عیسوی و مطابق 1999 ہجری میں شروع ہوا۔ اس منصوبے کے تحت جنوبی بارہ دری تعمیر کی گئی اور اس کی دیواریں پر سنگ مرمر لگایا گیا، جبکہ محرابوں اور چھتوں پر تراشے ہوئے خوبصورت پتھر لگائے گئے۔ مسیح کے اوپر ایک مدر اور راستہ تعمیر کیا گیا جس کی سطح جنوبی بارہ دری اور مسیح کے بالائی حصے کے برابر تھی۔ دونوں راستوں کو مدوری چھت سے جوڑا گیا۔ یہ راستہ صفا کی چھت کے نئے دروازے کی جانب داخل ہونے والے لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا۔ تیسرا مرحلہ 1961 ہجری و مطابق 1381 ہجری میں شروع ہوا۔ اس تحت جنوبی مغربی بارہ دری کے دوسرے حصے اور اس کی طرح کی پہلی منزل تعمیر کی گئی۔ باب عمرہ سے باب السلام تک کے توسیع علاقے میں شمالی بارہ دری تعمیر کی گئی۔ مسجد حرام کے اندرونی حصے کی پہلی چھت مکمل ہوئی، چنانچہ اس حصے کو مسجد کی داخلی کے لیے بعد المسا کا رقبہ 16,000 مربع میٹر ہوگا، جس میں 18,000 مربع میٹر کی چھت اور اتنا ہی زمینی رقبہ شامل تھا۔ سڑک کے حادثوں میں کمی اور آمد و رفت کے دوران بھیڑ کی پریشانی سے بچنے کے لیے 5 عوامی چوک احاطے کے چاروں طرف تعمیر کیے گئے، جبکہ اب 64 دروازے ہیں۔ زمین دوز علاقوں میں حمام اور وضو کے لیے واش بیسن بھی ہیں جانب گئے ہیں۔ واش روم اور بیسن بھی جانب قائم کیے گئے ہیں۔ اس توسیع کے اختتام پر مسجد حرام کا رقبہ 29,127 مربع میٹر سے بڑھ کر 1,93,000 مربع میٹر ہو گیا، یعنی اس علاقے میں 1,63,873 مربع کلومیٹر اضافہ ہوا۔ حاجیوں کی سہولت کے لیے چھت کی توسیع بھی کی گئی اور متحرک زینے نصب کیے گئے، جن میں ہر زینے کا رقبہ 375 مربع میٹر ہے۔ ایک زینہ شمالی جانب، دوسرا جنوبی جانب قائم کیا گیا۔ ہر زینے میں 15,000 افراد فی گھنٹہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید متحرک زینے عمارت کے اندر تعمیر کیے گئے جو توسیع عمارت کے مرکزی داخلے کی جانب ہیں۔ اسی طرح توسیع عمارت میں متحرک زینوں کی کل تعداد 56 ہو گئی۔ عمارت میں ان زینوں کے علاوہ 2 لفٹیں بھی موجود ہیں، جبکہ مزید 2 برقی لفٹیں میناروں کے اندر نصب ہیں۔ 2 متحرک زینے اور 8 اندرونی زینے توسیع عمارت میں ان کے علاوہ موجود ہیں۔ عمارت میں موجود ستونوں کی تعداد 1453 ہے۔ تمام ستونوں پر سفید رنگ مرمر لگایا گیا ہے۔ 1120 ستونوں کو بالائی اور بنیادی حصہ خالص سنگ مرمر کا ہے، جن میں روشن دانوں اور ایئر کنڈیشنر کے لیے جگہ ہے۔ ان کے علاوہ عام ستونوں کی تعداد 333 ہے۔ نچلی منزل کے ستونوں کی اونچائی 4.5 میٹر اور پہلی منزل کے ستونوں کی اونچائی 4.7 میٹر اور تمام ستون مسدس شکل کے ہیں۔ توسیع عمارت کی خارجی دیواروں کی اونچائی 22.5 میٹر جو اسلامی فن تعمیر کے علاوہ سنگ مرمر
مرمر اور دوسرے مصنوعی پتھروں سے آراستہ کی گئی ہے۔ اب مسجد حرام 3 منزلہ عمارت پر شامل ہے۔ تہہ خانے کی اونچائی 4 میٹر 30 سینٹی میٹر، پہلی منزل کی اونچائی 9.80 میٹر اور دوسری منزل کی اونچائی 6.64 میٹر۔ چھت اور فرش پر پوری طرح سنگ مرمر بچھایا گیا ہے۔ توسیع عمارت میں 3 گنبد، ان کی اونچائی 13 میٹر۔ تینوں گنبد عمارت کے تقریباً وسط میں مرکزی داخلہ کے متوازی واقع ہیں۔ ان گنبدوں کی اطراف میں روشن دان و نصب ہیں اور ان گنبدوں کی شکل مسجد کے گنبدوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ عمارت کی توسیع میں تعمیراتی کام کا کل رقبہ 1,11,750 مربع میٹر ہے، جس میں 12,700 ٹن لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ 2 بجلی گھر بھی عمارت کے دونوں جانب قائم کیے گئے ہیں۔ ہر ایک بجلی گھر میں 1.6 میگا واٹ کے ٹرانسفارمر نصب ہیں، جو ضرورت پڑنے پر 100% لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتے ہیں۔ روشنی کے مناسب انتظامات کے لیے توسیع عمارت میں 71 بڑے فانوس، 160 قطلیتیں اور تقریباً 718 بڑے بلب چھت میں لگائے گئے ہیں۔ تمام فانوس اور قندیلیں پتل سے بنائی ہوئی ہیں، جبکہ ان میں کرسٹل استعمال ہوا ہے۔ عمارت کے چاروں طرف 5135 بجلی کے فلورسنٹ بلب، 400 واٹ کے 176 روشنی کے پروجیکٹر، 250 واٹ کے 672 مرکری کے بلب لگائے گئے ہیں۔ توسیع عمارت کے اندر ریڈیو کا ایک جدید ترین نصب قائم کیا گیا ہے۔ عوام سے خطاب کرنے کے لیے بہترین قسم کے 3 لاؤڈ اسپیکرز نصب کیے گئے ہیں، جن کا استعمال مذہبی درس کے لیے گھڑی سے متصل ہے۔ اس کے علاوہ آگ بجھانے کا انتظام، ٹیلی فون سسٹم اور مرکزی خودکار کنٹرول کا نظام بھی قائم ہے۔ نئے ایئر کنڈیشنر سسٹم کے لیے ایجاد کے علاقے میں ایک اسٹیشن قائم کیا گیا ہے، جس میں بہت سی مشینیں، پانی کے پمپ اور خودکار کنٹرول ہیں، جو کہ 3500 ٹن ٹھنڈک پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایک زمین دراز رستہ اس مرکز کو حرم شریف سے ملاتا ہے۔ حرم تک پہنچنے کے لیے یہ سرنگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں سرنگیں حرم شریف کے گرد ایک دائرہ بنا لیتی ہیں۔ ایئر کنڈیشنر مرکز کی درمیانی سرنگ 3.5 کلومیٹر لمبی اور مدوی سرنگ تقریباً 2 کلومیٹر لمبی ہے، جبکہ ان زمین دراز راستوں میں بجلی، پانی، ہوا کی آمد و رفت کا انتظام اور مکمل خودکار سسٹم موجود ہے۔ احاطہ المسامہ کے چاروں جانب نمازیوں کے لیے ایک کھلا احاطہ تیار کیا گیا، جو المسمی کے مغرب میں واقع ہے۔ یہاں زمین دو زخمات بھی ہیں۔ اس علاقے سے لوہے کے پلوں کو ہٹا کر پورے علاقے کا بھراؤ کر کے سطح زمین برابر کر دی گئی ہے۔ اس علاقے کا رقبہ تقریباً 42,000 مربع میٹر ہے۔ 31,500 مربع میٹر پر سنگ مرمر لگایا گیا اور کانسی کے تاروں سے علاقے کی حد بندی کے علاقے کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ المساء کے شمالی علاقے میں ایک نئی عمارت عام لوگوں کے لیے حمامات کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس عمارت کا رقبہ تقریباً 14,000 مربع میٹر۔ اس عمارت میں 1440 حمامات اور 1091 وضو خانے اور 162 پانی کے فوارے لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ میں جمرات پر پل بنائے گئے ہیں، جبکہ مزید دلفا میں بھی بے شمار سہولتیں موجود کی گئی ہیں۔